اس حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس مسجد کا نام بھی یاد ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے آمین۔ اور آج کی محفل کا ٹائٹل بھی جو ہے وہ معراج مصطفیٰ پلس جو ہے وہ افتتاح مسجد۔ آیت بھی میں نے آپ کی خدمت میں بلکہ پوری بھی نہیں پڑھی، اس کا کچھ حصہ پڑھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ زمینی سیر کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کو دو مساجد کے درمیان رکھا اور اس کی ابتدا کی سبحان کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خاص طور پہ وہ لوگ جن کو معاشرے میں اللہ نے عزت دے رکھی ہے، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، خاندانی ہو، قبیلائی ہو، سیاسی ہو، چاہے مذہبی عزت ہو، پیر ہو یا عالم ہو، خطیب ہو، نعت خوان ہو، جو جس وجہ سے باعث عزت ہے ان کے لیے اس میں بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے عروج کو بیان فرمایا، اور وہ عروج ایسا ہے معراج کی صورت میں کہ مصطفیٰ کریم ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ نے سفر جاری فرمایا اور ساتوں آسمان کراس کر کے، جنت کی سیر کر کے، اور پھر ادن و منی کے پردوں سے گزر کے، پھر اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے، اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے گزرے، اور صرف گزرے نہیں بلکہ امام عبدالوہاب شعرانی الواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الالہیت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صفاتی ناموں کے پردوں سے جب گزرے، اور صرف گزرے نہیں، سارا متحلقا بصفاتہا، ان صفات سے خود بھی متصف ہو گئے۔ اذا مر علی الرحیم کان رحیما، رحیم کے پردے سے گزرے تو خود بھی رحیم ہو گئے۔ او علی الکریم کان کریما، کریم کے پردے سے گزرے تو کریم ہو گئے۔ ساتھ بولیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ او علی الغفور کان غفورا، غفور کے پردے سے گزرے تو غفور ہو گئے۔ او علی الشکور کان شکورا، شکور کے پردے سے گزرے تو شکور ہو گئے۔ او علی الجواد کان جوادا، جواد کے پردے سے گزرے تو جواد ہو گئے۔ وَهَكَذَا فَمَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ الْمِعْرَاجِ إِلَّا هُوَ فِي غَایَةِ الْکَمَال، جن جن خدا کے صفات سے متصف ہونا مصطفیٰ کریم کے لیے ممکن تھا، ان صفات سے متصف بھی ہوتے گئے اور انتہائی کمال کو پہنچ گئے۔ اور کمال ایسا تھا، شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کمال کو بیان کے لیے کوئی کہتا ہے جی براق کی احتیاجی تھی تو براق آیا، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف سیڑھی کی محتاجی تھی تو سیڑھی لگائی گئی، اور آگے جناب والا پھر جبرائیل امین کا پر استعمال ہوا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل بھی رک گیا، پھر آگے رف رف پیش ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ان تمام ذرائع کا ہم انکار نہیں کرتے، مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ کو محتاجی تھی جبرائیل کی، مصطفیٰ کو احتیاجی تھی جناب سیڑھی کی یا رف رف کی۔ فرمایا دیکھو جبرائیل بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، سیڑھی بھی نیچے، براق بھی نیچے، رف رف بھی ایک مقام پہ، پھر مصطفیٰ تنے تنہا آگے پہنچے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں پھر کہنا پڑے گا کہ بالغ العلا بکمالہ، مصطفیٰ آگے فقط زور نبوت اور اللہ کے فضل سے گئے۔ پھر جناب والا ادن و منی کے پردے آئے، وہاں سے بھی گزرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کشف بھی دیدار سے بھی مشرف ہوئے، اور اتنا لاکھوں میل کا سفر کر کے پھر جناب والا واپس بھی آئے، اور دیر اتنی لگی کہ جو کنڈی ہاتھ سے کھولی تھی وہ ابھی ہل رہی ہے۔ جی تو کہا یہ عروج جب اللہ نے بیان کیا تو ابتدا میں لگایا سبحان، تو یہ ابتدا میں سبحان کو کیوں لگایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو
اگر تم اپنے قبیلائی شرف پہ اترانا شروع کر دو یا اپنی مستحکم معیشت پہ اترانا شروع کر دو یا اپنی قبیلائی ہڈی پہ ناز کرنے لگو، یا کوئی خطیب یہ سمجھتا ہے کہ ساری جہان یہ ہدایت پہ میری تقریر کی وجہ سے ہے، یا کوئی پیر سمجھتا ہے کہ میں نہ ہوتا تو ساری امت گمراہ ہو گئی ہوتی، تو کہا سب کو اپنے وطن میں رکھنے کے لیے رب نے مصطفیٰ کو اتنا عروج بخشا، لیکن ابتدا میں سبحان اللہ سبحان لگا کے فرما دیا، فرمایا مصطفیٰ کریم کی بھی کوئی شان ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کر رہے ہے، تو تم کس کھاتے میں ہو؟ ایک پیر کی کیا اوقات ہے، ایک مولوی کی کیا اوقات ہے، ایک خطیب کی کیا اوقات ہے، ایک سیاستدان کی کیا اوقات ہے، ایک تاجر کی کیا اوقات ہے؟ فرمایا جو تمہاری اوقات ہے، لوگ آج تجھے سلام کرتے، فرمایا جو کچھ تجھے ملا ہے یہ بھی تو سبحان کی عطا ہے، یہ سبحان کی عطا ہے۔ جب تکبر نبی کو روا نہیں، سبحان اللہ، کیونکہ شری الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بڑے سے بڑا شرف والا بندہ بھی تکبر کرتا ہے، شرم نہیں آتا، تکبر کرتا ہے، اتنا بڑا ہو کے تکبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے متکبر میں ہوں، بندہ بے نیازی دیکھیے، فرمایا المتکبر، فرمایا متکبر صرف اللہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں متکبر ہوں، اللہ کیا فرماتا ہے میں کسی نبی کو بھی تکبر جائز نہیں ہے، تو اور کون ہے جو تکبر کرے؟ فرمایا مصطفیٰ کی بھی جتنی شانیں ہیں وہ سبحان کی عطا کردہ ہیں، تو جب مصطفیٰ کے لیے تکبر روا نہیں تو اور کون ہے جو تکبر کرے؟ اور دوسرا پوائنٹ یہاں سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب مصطفیٰ کے اختیارات کی بات ہے، علم غیب کی بات ہے، نور و انوار کی بات ہے، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو، حضور کی کوئی بھی شان ہو، جب وہ اللہ کی عطا کردہ ہے تو پھر حضور کی شان بیان کرتے ہوئے طبیعت میں گھٹن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ مسجد الاقصی سفر عالی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو مالک یہ دونوں مسجدوں کے بیچ میں حضور کے عروج کو کیوں رکھا؟ اور میں تمہیں بتانے کے لیے کہ اگر دائمی عزت چاہیے تو اللہ کے گھر سے جڑ جاؤ، ہمیشہ کی عزت چاہیے تو مساجد کے ساتھ جڑ جاؤ، مساجد کی خدمت کرو، مساجد کی صفائی کرو، مساجد کا احترام کرو، مساجد سے دعا لو۔ آپ اندازہ کریں کہ سنن ابن ماجہ صفحہ 56 پہ ایک حدیث حضرت ابی سعید خدری راوی ہے، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ ایک نمازی مسجد کی طرف جب چلتا ہے نا تو چلتے ہوئے ان الفاظ سے اگر وہ دعا کر دے، اللہم انی اسألک بحق سائلین علیک واسألک بحق ممشای ھذا، اے اللہ یہ جتنے دنیا میں تجھ سے مانگنے والے ہیں نا، ان تمام مانگنے والوں کو میں تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یہاں تو عجیب تماشا ہے نا کہ لوگ مصطفیٰ کے وسیلے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور یا کے وسیلے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا انبیاء کے وسیلے کو ایک طرف رکھو، اولیاء کے وسیلے کو ایک طرف رکھو۔ یہ سنن ابن ماجہ ہے، سیاستہ ہے، صفحہ 56 ہے، ابی سعید خدری راوی ہیں، فرمان مصطفیٰ ہے۔ فرمایا ایک گناہگار سیاہکار بدعمال بد کردار صرف اللہ کے گھر کی طرف مسجد کی طرف چل پڑے اور صرف اللہ سے مانگنے والوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ آپ میں سے کسی کو فون آئے، آپ کا تھانہ کون سا ہے؟ گجر خان۔ آپ کو فون آئے تھانہ گجر خان کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، ایس ایچ او صاحب آپ کو ڈائریکٹ فون کریں کہ جناب یہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد وسیم، یہ میرے مرید بھی ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ مثال کے طور پر میں انہیں کی بات کروں، وسیم صاحب کو جناب ایس ایچ او کا فون آ جائے، وسیم صاحب آ جائیے چائے وائے پیتے ہیں، تو یہ چار بندوں کو بتائیں گے کہ جی ایس ایچ او صاحب نے بلایا ہے، ایسے آپ میں سے کوئی ایم پی بلا لے تو اور زیادہ، ایم این اے بلا لے تو پھر تمہارے نیارے ہو گئے توڑے کہ جی ایم این اے، اور روزانہ وہ فون کرے، روزانہ آپ کو بلائے اور روزانہ آپ ایمان سے بتائیں ماتھے کے تیور بدلیں گے یا خوشی ہوگی؟
یار ایک بات میں کہوں، ناراض نہیں ہونا، کیا ہم کمینے لوگ تو نہیں ہیں؟ کیا ہم کمینے لوگ تو نہیں ہیں کہ ایک MNA روزانہ ہمیں فون کرے، ہم روزانہ خوشی سے وقت نکال کے جائیں، اور ایک رب روزانہ 5 دفعہ بلائے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ کیا؟ یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ کیا ہم SHO کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں رب سے؟ MP MNA کے بلاوے کو رب کے بلاوے سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں؟ اس لیے ذرا غور فرمائیں، اپنے رویوں میں درستگی لائیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک MP MNA بلا لے تو جناب جھٹ پٹ چلے جاتے ہیں، اور روزانہ 5 وقت، اور وہ ایک دفعہ بلائے تو کپڑوں سے باہر، تو جو عظیم رب 5 دفعہ بلائے اور بندہ نہ آئے، اس سے بڑی کوئی بد نصیبی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بدبختی ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ دیکھو جس بھی دربار پہ چلے جاؤ، کسی بھی دربار پہ، مزار کے ساتھ مسجد ہے، کیوں؟ وہ سمجھ آئی؟ ہر مزار کے ساتھ مسجد کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جس بھی ولی، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، پورے اسلامی لٹریچر اٹھا رہے ہیں، کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ولی فلاں ولی بن گیا، کیوں؟ اس نے 6 کلو جناب لوہے کے کڑے پہنے رکھے، اس نے سنگل اڑے رکھے، اس جناب والا گٹھے تک لمبے وال رکھے، کیا یہ نشانی ہے؟ میں تو پورا قرآن کھنگالا ہے، مجھے تو صرف 2 نشانیاں قرآن سے ملی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا، کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ فلاں پیر کے اتنے مرید ہوں گے تب وہ پیر ہے، فلاں جناب والا پیر کے اتنا بڑا آستانہ ہوگا تب وہ پیر ہے جی، یا جناب فلاں نے اتنی لمبے بال رکھ لیے تب وہ اللہ کا ولی ہے۔ نہیں، قرآن مجید میں 2 ہی نشانیاں ہیں، فرمایا ایمان ٹن الذین آمنوا، ایمان میں جھول لو، وکانوا یتقون، ایمان میں عقیدے کی بات ہے، تقوی میں عمل کی بات ہے، فرمایا عقیدے میں بھی جھول نہ ہو اور عمل میں بھی جھول نہ ہو۔ بات سمجھا؟ تو بھئی یہ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے پہلے مسجدوں کو آباد کیا، اللہ نے ان کے گھروں کو آباد کر دیا۔